امی نے آقا سے عرض کیا مل احسان یا رسول اللہ، مشکات کی بڑی مشہور کہ احسان کیا ہے آقا؟ احسان تو رب نے کیا آقا نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرو تو وہ تمہیں دیکھے اور تم اسے دیکھو، تم اسے دیکھو اور وہ، یعنی یا تو مشاہدہ کی منزل میں پہنچ جاؤ یا مراقبہ۔ ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں، یہ مشاہدہ ہے، اور اگر ہم کھو جائیں، آپ کے خیال میں ڈوب جائیں تو یہ مراقبہ ہے۔ ایسے دیکھو کہ خدا تمہیں دیکھے، تم خدا کو دیکھو۔ کیا ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو خدا کو دیکھیں جبکہ کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا؟ علی جواب دیں گے ہاں، آؤ ہم بتاتے ہیں خدا کو کیسے دیکھا جاتا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں عبادت۔ سب سے بڑا نمازی، سب سے پہلا نمازی بولو، جماعت میں سب سے پہلے قائم کرنے والا نبی نماز پڑھ رہے ہیں، علی بغل میں کھڑے ہو گئے، جماعت ہو گئے، پہلے جماعت والے امتی علی، علی شیر خدا، مشکل کشا۔ آپ بتائیں کیا ایسی نمازیں بھی ہوتی ہیں؟ تو جواب دیں گے ہاں، ایک جنگ کا موقع ہے، علی خاموش رہیں گے لیکن ان کا کردار بولے گا۔ خنجر پیوست ہو گیا، سنا ہوگا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی، جیسے جیسے خنجر نکال رہے ہیں بے قراری بڑھتی چلی جا رہی، اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شیر خدا نماز میں کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، کہا لوگو وہ خنجر کیا ہوا؟ کہا ہم نے نکال لیا۔ نماز سے باہر تھے تو بے چین نظر آ رہے تھے، نماز سے باہر تھے تو مضطرب نظر آ رہے تھے، نماز سے باہر تھے تو سراپا اضطراب نظر آ رہے تھے۔ نماز میں جا رہے ہیں، اضطراب ختم ہو رہا ہے، نماز میں جا رہے ہیں، بے چینی دور ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ علی خدا کو دیکھ رہے تھے اور خدا علی کو دیکھ رہا تھا۔ علی خدا کے جلووں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور جو خدا کے جلووں میں ڈوب جائے اسے زخم کا احساس ہوگا۔ ارے یہ نماز مسجد والی ہے، اور لال نے تو کربلا میں پڑھ کے وہ نماز دکھا دیا، نماز زاہدہ محراب و منبر، نماز عاشقاں بردار بھی ارے زاہدوں کی نماز محراب و منبر میں ادا ہوتی ہے، اور دیوانوں کی نماز، عاشقوں کی نماز پھانسی کے پھندے کے اوپر ہوتی ہے، تختہ دار پر۔ نماز زاہدہ، نماز زاہدہ سجدہ سجود است۔ ایک شعر کی اور زحمت دوں گا، خانقاہ ہے۔ نماز زاہدہ سجدہ سجود است، اور نماز عاشقاں ترک وجود است۔ نماز عاشقاں بھول جاؤ، اسی لیے تو شہید کو تکلیف نہیں ہوتی، اسی لیے تو شہید مسکرا رہا ہے 72 زخم کھا کر، شہیدوں کا امام۔ اے ہے اب دیکھو، کسی نے ایک عالم ربانی سے پوچھا شہید کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا نا، کہا اس کا جواب قرآن سے چاہیے۔ عالم صاحب بھی ویسے ہی تھے، کہا لا قرآن میں دکھاتا ہوں۔ کھولا قرآن، کہا ہے سورہ یوسف کھول دیا، کہا اسی میں جواب ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ پڑھا ہے جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا تھا، پھر زلیخا نے کیا کیا؟ ایک ایک چھری دے دی، ایک ایک پھل دے دیا، لیمو وغیرہ دے دیا کہ نہیں، اور بلایا ان کو،
پوری جماعت کو بیٹھا دیا لائن سے، ابھی مت کاٹنا، ابھی مت کاٹنا، جب میں کہوں گی تب کاٹنا، پتہ چلے گا کہ کون ہے صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، نشانہ پہ لگائے رکھا انہوں نے۔ ادھر زلیخا نے کہا یہ سب تیار ہیں کاٹنے کو؟ اچھا، کہا کہ پیارے یوسف، نرالے یوسف، ذرا جلوہ تو دکھا دو، بے حجاب تو ہو جاؤ۔ جناب یوسف نے جیسی نقاب پلٹی، حکم دیا کاٹو۔ یوسف چلے گئے، کہا کاٹا؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کاٹا؟ ایک دھوکہ کھا جائے تو کھا جائے، پوری جماعت دھوکہ کھا گئی۔ کیا کاٹا؟ دیکھو لیمو بچے پڑے ہیں، انگلیاں کٹی پڑی ہیں، یا لیمو کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں۔ کٹ گئی انگلیاں؟ کہا کٹ گئی؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کیا ہے؟ تو یہ بتاؤ، مولانا صاحب نے کہا یہی جواب ہے کہ شہید کو تکلیف نہیں۔ کہا نہیں سمجھے؟ کہا نا، کہا رے جب یوسف کے جمال میں اتنا کمال ہے، جب یوسف کے جمال میں اتنا کمال ہے تو خالق یوسف کے جمال میں کتنا کمال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیر چل رہے ہیں، شہید ہے کہ مسکرا رہا ہے، تلواریں آ رہی ہیں کہ شہید ہے کہ مسکرا رہا ہے، نیزے برس رہے ہیں کہ شہید ہے مسکرا رہا ہے، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فصلی، نماز مسجد بھی ادا کرو، نماز میدان، نماز پڑھو، ونہر، اور قربانی کرو۔ 5 منٹ قربانی میں بھی بول دوں تاکہ پوری بات پوری ہو جائے، پھر آگے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نماز میں بھی عروج، قربانی میں بھی عروج، نماز میں بھی برکت، قربانی میں بھی برکت، اور اتنی برکت ہے کہ ابھی بقرعید گئی ہے، پھر آنے والی ہے۔ ابھی تو آپ سوچ رہے ہوں گے جانور نہیں ملے گا، گھر میں بہت کم ملیں گے چھوٹے چھوٹے بکرے، لیکن جب بازار لگے گا پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کہ نہیں جانور؟ ہر بازار، یہاں کا بھی